السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلك۔ تو محترم سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو نماز چھوٹ جائے یا کوئی انسان سونے کی وجہ سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، جیسا اسے یاد آئے نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے یہی کفارہ ہے، دوسرا کفارہ نہیں ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کا حکم ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور جان بوجھ کر بھی چھوڑتا ہے۔ اس کی قضا کرنی چاہیے، بغیر قضا کے اس کے لیے کوئی اور ایسا راستہ نہیں جو انسان بچ سکے۔ اس وجہ سے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ قضا کے بن باز رحمہ اللہ نے جو حکم بتائے تھے۔ محترم سامعین، اس کے دو مسئلے ہیں، اسے اچھی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ نماز اگر انسان وقتی طور پر نماز چھوڑے، اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی یا ظہر کی چھوٹ گئی، وہ معمول سے پڑھ رہا تھا، یا ظہر عصر چھوٹ گئی، وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا کہ عصر مغرب چھوٹ گئی، یا کسی دن میں کوئی چند نمازیں چھوٹ جانے پر وہ کس طرح قضا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے نماز چھوڑ دیا تھا، بچپن سے اسے نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جیسا ہی وہ نماز کی فضیلت اور اس کی وعید جان لیا، اللہ کی توفیق مل گئی، جب انہیں سدھر گیا، اور اس کے بعد اگر وہ نماز کی قضا کرنا چاہتا ہو، اس کے جوابات کیا کچھ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے دو کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ انسان وقتی طور پر اگر نماز چھوڑ دے، تو جیسا دن میں 5 نمازوں میں کسی ایک نماز چھوٹ جائے تو اسے کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کے 3 نکات ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ جو حدیث کے تحت علماء اکرام نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ بندہ جب سو جائے یا کسی وجہ سے بھول جائے یا کسی کام میں مشغول ہو کر نماز شرعی عذر سے چھوٹ جائے، جیسا اسے یاد آئے ادا کر لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ اگر فجر کی نماز ہماری نیند کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے اٹھیں اور فوری وقت میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، جیسا ہم ٹھیک ہو جائیں، علاج ہو جائے، تو فوری لوٹیں اور نماز ادا کریں۔ کوئی ایسی حاجت پڑ گئی کہ جو ضروری ہم کو جانا تھا اور وہاں نماز چھوٹ گئی، تو فوری اس کام سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ یہ سب سے پہلا نقطہ جو عام اوقات میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ اگر ہماری فجر اور ظہر یا ظہر عصر یا عصر مغرب کوئی 2-3 نمازیں چھوٹ چکی تھی اور ہمارا وقت ہو گیا اور تیسری نماز کو ہم آ گئے، یعنی فجر اور ظہر چھوٹ گئی تھی، ہم عصر کی نماز کو آئے ہیں، اب اس وقت ہم کس طرح نماز ادا کریں؟ پہلے ظہر پڑھے فجر پڑھیں گے یا ترتیب کے ساتھ فجر ظہر پڑھیں گے؟ عصر کی نماز میں کیا ہم عصر سے پہلے پڑھیں گے، عصر کے بعد پڑھیں گے؟ عصر کی جماعت چل رہی ہے، کیا ہم عصر کی نماز چھوڑ کر یہ نمازیں قضا ادا کریں گے؟ اس کے بارے میں علماء اکرام نے سمجھایا کہ جہاں پر جماعت چل رہی ہو، جماعت کے ساتھ اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ترتیب سے جو کچھ نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں ترتیب سے ادا کر لینا چاہیے، وہ فجر ظہر ہو یا ظہر عصر ہو یا عصر مغرب ہو، کسی بھی طرح ہو۔ ہاں، اگر جماعت چلنے اور جماعت شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس مکمل وقت اتنا ہے کہ ہم فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، جو ہماری نماز چھوٹ چکی ہے اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو نماز سے پہلے ہم اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات مسافر کے لیے خاص طور پر علماء اکرام سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں تھا، جسے جہاں پر مکمل اسے نماز ادا کرنے کے لیے موقع نہ ملا، تو میں وہی اقوال آپ کے سامنے بتا دوں گا جو ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے اسلاف کے متعلق مذکور ہیں، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سفر میں ہی پڑھے، یا تو وہ سواری میں پڑھے یا کہیں پر سواری رکا کر سفر کے درمیان ہی نماز ادا کر لے، تو اس کے لیے قصر ہوگی۔ اگر وہ سفر مکمل ہونے کے بعد، گھر لوٹنے کے بعد، اپنی بستی لوٹنے کے بعد اگر نمازیں ادا کرتا ہو تو اسے مکمل ادا کرنا چاہیے احتیاط کے طور پر۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے اور بن باز رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ وقتی طور پر نماز چھوٹے تو کس طرح ادا کر لینا چاہیے۔
دوسرا مسئلہ کہ ہم کئی سالوں سے نماز چھوڑ بیٹھے تھے، کئی سالوں سے ہمارے لیے توفیق نہیں ملی تھی، ہم غفلت میں تھے، ہم سستی برتتے تھے، شیطان ہم پر غالب تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا، توفیق بخشی اور ہم سدھر گئے، اور اس کے بعد نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کے بارے میں ہم کیا کچھ کریں، اس کے بارے میں بھی علماء اکرام کے اقوال ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ چند عذریں ہیں جس کو شرعی عذر کہا جاتا ہے، جیسا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پر حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، مرد حضرات اور عورتوں کے لیے جنون پن ہے اور دیوانگی ہے، جو دماغ انسان کا دماغ ہٹ جاتا ہے، انسان کے خیالات نکل جاتے ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کیا کام وہ خود کر رہا ہے معلوم نہیں ہوتا، کیا کچھ بات کر رہا ہے، انسان اپنے اندر سے قابو کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے، نہ ہی حیض و نفاس کے لیے، نہ ہی دیوانے لوگوں کے لیے جن کا عقل ٹھکانے پر نہ ہو، اور جو لوگ جن کے پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہو، جو ایک دن سے زیادہ یا جس طرح ہم سمجھے کہ کوما کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے قضا نہیں ہے۔ یہ علماء اکرام کے متفق علیہ فتویٰ ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک بات جو اہم ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ کئی ایسے مسلمان ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جیسا ہی رمضان آئے، رمضان کے آخر میں یا شب قدر کی رات یا آخری جمعہ کے طور پر وہ قضائے عمری کر لیتے ہیں کہ ساری نمازیں دو رکعت کر کے نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، 4 رکعت کر کے نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، اور آخر میں استغفار اور توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ قضائے عمری نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، تو یہ علماء کا واضح قول ہے کہ بدعت ہے۔ قضائے عمری نہیں کی جا سکتی، قضائے عمری نہیں کی جا سکتی، قضائے عمری کی کوئی سنت یا کوئی عمل ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو کچھ قضا ہے، یہ قضائے عمری کے جگہ پر بعض لوگ دلیل صحیح حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر 4 نمازیں چھوٹ گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کو ادا کر دیا، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے استغفار پڑھا تھا۔ تو یہ حدیث مکمل وہ مسئلہ جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں، وقتی طور پر نمازیں چھوٹنے کا مسئلہ ہے، وہاں کی وہ دلیل ہے، مگر یہ قضائے عمری جو کئی سالوں سے چھوڑ بیٹھا تھا انسان، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں، جو کہ ہم اس سے پہلے کے ویڈیو میں بات کرے تھے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، اتنی غفلت اور سستی میں تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں بنیادی حقوق بھی نہیں جانتا ہو، تو اثر نو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور وہاں سے اپنی نماز کی حفاظت کریں اور توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک ہمارے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی طرف سے ایک خاص وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ کئی سالوں سے اگر ہماری نماز چھوٹ چکی ہے تو اس طرح کیسا کریں۔ تو چند علماء نے باقاعدہ اس کا ایک چھوٹا سا راستہ یہ بیان کیے ہیں کہ ہم اپنی ہر فرض نماز کے ساتھ جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں وہ بھی ادا کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہماری فجر کی نماز چھوٹ چکی ہے اس کی قضا کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ظہر کے لیے کھڑے ہیں تو ہماری اب وقتی طور پر فرض ادا کر دیں، اس کے بعد جو ہماری ظہر کی چھوٹ چکی ہے وہ ظہر بھی ادا کریں۔ اگر ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کے بعد، عصر کی نماز اب کی نماز ہونے کے بعد، اس سے پہلے جو ہماری نماز چھوٹ چکی ہے وہ عصر ادا کر لیں۔ اس طرح ادا کرنے کی علماء اکرام نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا ہے۔ یہاں پر علماء اکرام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، الیقین من البراءہ، کہ انسان اس طرح عمل کرتا رہے یہاں تک کہ اسے مکمل دل پر یعنی اس کے اندر یقین ہو جائے کہ الحمدللہ میری فوت شدہ نمازیں باقی یعنی ختم ہو چکی ہیں، اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح باقاعدہ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ، ان کی طرف سے الگ الگ اختلافات کے ساتھ یہ قول باقی ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ترتیب کے متعلق اور نیت کے متعلق بہت سے الگ الگ اختلافات ہیں، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء اکرام نے ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان اگر نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جہاں پر بھی ہماری فرض چھوٹ چکی ہیں وہاں پر نفل عبادات سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھرپائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو بھی مسئلے یاد رکھیں کہ اگر ہماری کئی سالوں کی نماز چھوٹ چکی ہے، یا تو ہم
جو شرعی عذر نہ ہو، یعنی جیسا کہ حیض و نفاس کے مسائل دوسرے ہیں اس کے لیے قضا نہیں ہے، مگر عام حالتوں میں اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت سے ہر نماز کے ساتھ دوسری نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ نفل عبادات، نفل نمازیں، تطوع اور ہمارے جو کچھ سنن ہے مؤکدہ ہو یا نفل، اس سے زائد نماز ادا کرتے رہنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے ہم کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے خاص طور پر ابن باز رحمہ اللہ کا قول بھی یاد رکھیں کہ توبہ ضروری ہے، کہ اس وجہ سے کہ توبہ جو کچھ گناہ ہے سب کو معاف کرتا ہے، اور اسلام یہدی ما کان قبلہ، اور اسلام جب انسان پھر سر نو اپنی زندگی شروع کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے سرزد ہوئے غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جتنا میں کچھ پڑھا تھا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔